الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا آمین یا رب العالمین۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہم اب باقاعدہ دورہ ترجمہ قرآن کا آغاز کر رہے ہیں۔ پچھلی نشست جو کہ تعارف قرآن کے ضمن میں ہوئی تھی، جس میں میں نے قرآن حکیم کو سمجھنے کے اعتبار سے کیا باتیں جاننا ضروری ہیں اس پر کسی قدر گفتگو کی تھی، اور اس میں یہ عرض کیا تھا کہ بغرض تفہیم قرآن حکیم کو 7 ابواب میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں قرآن حکیم کو مکی اور مدنی صورتوں کے 7 گروپ میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس میں ہر بات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا آغاز ایک یا ایک سے زائد مکی صورتوں سے ہوتا ہے اور اختتام ایک یا ایک سے زائد مدنی صورت پر ہوتا ہے۔ اس میں اب ہم پہلے باب کا مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں۔ پہلا باب میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 5 صورتوں پر مشتمل ہے، جس میں صرف ایک مکی صورت ہے، پہلی صورت سورہ فاتحہ، اور پھر 4 مدنی صورتیں پے در پے اس میں آئیں گی۔ اس باب کا عنوان یہ ہے، یعنی اس باب کا موضوع یہ ہے کہ سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل پر اتمام حجت، اور موجودہ امت مسلمہ یعنی بنی اسماعیل کی تاسیس، اس کے لیے تزکیہ اور تطہیر کے احکامات، اور آخری عہد و پیما کا بیان۔ اس کی کچھ تفصیل یہ ہے کہ ہم سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل یعنی یہود و نصارہ کو امت مسلمہ قرار دیا تھا۔ بنی اسرائیل نے اس منصب کا حق ادا نہیں کیا اور مسلسل بدعہدی کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات، قوانین اور شریعت کو پامال کرتے رہے۔ اس بات کی صورتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی اسی بدعہدی کا تذکرہ کیا، اور پھر ان کو پرزور دعوت دی، اور بالآخر پھر ان پر اتمام حجت کیا۔ پھر اس بات کو بیان کیا کہ ان کی کرتوتوں کی پاداش میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں اب اس منصب سے معزول کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے بنی اسماعیل کی بحیثیت امت مسلمہ تاسیس فرمائی، اور ان کے لیے تزکیہ اور تطہیر اور شریعت کے احکامات اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل کی۔ اور اس طرح پھر اس بات کے آخری صورت سورہ مائدہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے عہد و پیما بھی لیا، بالکل اسی طرح جس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ میثاق سابقہ امت مسلمہ سے لیتے رہے۔ تو لہذا اس کے عنوان پر پھر نظر کر لیجئے کہ سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل پر اتمام حجت ہے اس باب میں، اور موجودہ امت مسلمہ یعنی وہ امت مسلمہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہو چکی ہے، یعنی بنی اسماعیل، اس کی تاسیس کا بیان ہے، اور پھر ان کے لیے تزکیہ اور تطہیر کے احکامات یعنی شریعت کے احکامات، اور پھر آخری عہد و پیما جس کا تذکرہ سورہ مائدہ آخری صورت میں آئے گا اس کا بیان ہے۔ آئیے اب ہم پہلی صورت کا مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ قرآن حکیم کی بھی پہلی صورت ہے، اور یہ اس باب کی بھی پہلی صورت ہے جو کہ مکی صورت ہے، سورہ فاتحہ۔ اس صورت کا عنوان در حقیقت ہے کہ ایک نئی ہدایت کی دعا، انسانیت کو ایک نئی ہدایت کی احتیاج۔ اس کے مضامین پر غور کرنے سے یہ بات بدنائے تعامل سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ قرآن حکیم کی سب سے پہلی صورت مصحف میں تو ہے ہی، نازل ہونے والی بھی قرآن حکیم کی سب سے پہلی صورت ہے، اور ہمارے قدیم مفسرین میں امام زمخشری اسی کے قائل بھی ہیں کہ یہ قرآن حکیم کی سب سے پہلی صورت ہے۔ آئیے ہم اس کے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں، اور اس سے پہلے جب ہم قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم ایک تعوذ پڑھتے ہیں، یعنی جسے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں، جسے تعوذ کہا جاتا ہے۔ یہ تعوذ یہ اصل میں قرآن حکیم کا حکم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 98 میں اس بات کو بیان کیا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب بھی آپ قرآن حکیم کے پڑھنے کا آغاز کریں، قرآن حکیم کی تلاوت کریں، تو اللہ کی پناہ میں آ جایا کریں اس شیطان مردود سے جو کہ در حقیقت ہدایت سے بھٹکا دینے کے درپے ہے، جو کہ چاہتا ہے کہ انسانیت کو ہدایت میسر نہ آئے۔
تو لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ کی پناہ میں آ جایا کریں اس شیطان مردود سے، اور اس کے لیے پھر ہم یہ تعوذ پڑھتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی اس شیطان مردود سے جو کہ راندہ درگاہ ہو گیا ہے، جس کو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مردود قرار دے دیا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم جو جملہ پڑھتے ہیں اس کو تسمیہ کہا جاتا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن حکیم کی ایک آیت بھی ہے باقاعدہ، سورہ نمل میں یہ وارد ہوئی ہے، اس کی آیت نمبر 30 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ نقل ہوتا ہے سورہ نمل میں کہ جب انہوں نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا، ملکہ بلقیس نے اس خط کو اپنے درباریوں کے سامنے پڑھ کر سنایا، تو پھر اس کے الفاظ ہیں کہ انہ من سلیمان، یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے، وہ انہ، اور یہ کچھ یوں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ یعنی اللہ کے نام کے ساتھ، وہ اللہ تبارک تعالیٰ جو کہ الرحمن ہے اور رحیم ہے، جس کی رحمت سراسر ہے، جس کی رحمت پرجوش ہے، اور جس کی رحمت میں دوام ہے، جس کی رحمت ابدی ہے۔ یہ جملہ ناقصہ ہے، یعنی یہ کوئی مکمل جملہ نہیں ہے، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم ہے، یا یوں کہا جائے کہ رحمان اور رحیم اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو لہذا چونکہ یہ جملہ ناقصہ ہے تو لہذا ہم ایک فعل اس میں محذوف مانتے ہیں کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کے ساتھ، اور بعض مفسرین اس سے پہلے یہ فعل بھی بیان کرتے ہیں کہ انہیں پڑھ کر سناؤ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کے ساتھ، کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ جو کہ رحمان ہے اور جو رحیم ہے، جس کی رحمت سراسر ہے، جس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانند ہے، اور جس کی رحمت میں تسلسل ہے اور دوام ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو کہ سراسر رحمت ہے اور جس کی شفقت ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، ابدی ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہر سورت کے شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اس کو بیان فرمایا، اور لہذا ہر سورت کے شروع میں یہ لکھی جاتی ہے سوائے سورہ توبہ کے۔ لیکن کیا یہ ہر سورت میں اس کو شامل سمجھا جائے گا بطور آیت؟ کیا یہ ہر سورت کی ایک پہلی آیت کے طور پر ہے؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے۔ بشمول سورہ فاتحہ یہ ہر سورت کے شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اس کو بیان فرمایا اور اس کو لکھوایا۔ اب آئیے سورہ فاتحہ کی جانب، جو کہ 6 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے جو کہ 3 آیات پر مشتمل ہے۔ پھر چوتھی آیت جو کہ دوسرے حصے پر مشتمل ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد و پیما کا تذکرہ ہے، اور تیسرے حصے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی حضور ایک نئے ہدایت کی دعا ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کل شکر اور کل ثنا اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ حمد یہ 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، اس میں ثنا بھی شامل ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر بھی شامل ہے۔ محض تعریف اس کا ترجمہ محدود ترجمہ ہوگا، بلکہ یہ ہے کہ شکر بھی اور ثنا بھی ہے۔ تو گویا کل شکر اور کل ثنا اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے لیے ہے، جو کہ رب ہے۔ رب بھی 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، ایک پالن ہار پیدا کرنے والا اور ایک مالک۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو کہ مالک بھی ہے اور پالن ہار بھی ہے۔ اور کس کا مالک اور پالن ہار ہے؟ تمام جہان کا۔ ایک تو وہ جہان جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور ایک وہ جہان جو کہ آنے والا ہے، آخرت کا جہاں، اور نہ جانے کتنے جہاں ہیں، کتنے عالم ہیں۔ ان تمام کے تمام عالمین یعنی کل کون و مکان، کل کائنات، کل جہاں کا اللہ تبارک تعالیٰ ہی مالک بھی ہے اور پالنے والا بھی ہے۔ تو کل شکر اور کل ثنا اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے لیے، جو تمام جہان والوں کا مالک بھی ہے اور پالنے والا بھی ہے۔ الرحمن الرحیم، اس کی رحمت ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کے مانند پرجوش ہے۔ رحمان فعلان کے وزن پر ہے، جس کے اندر ایک ہیجان اور جوش کا عنصر پایا جاتا ہے کہ وہ انتہائی پرجوش ہے، اور اس کی رحمت ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کے مانند ہے، اور وہ رحیم ہے، اس کی رحمت میں تسلسل ہے اور دوام ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ مالک یوم الدین، وہ جزا و سزا کے دن کا مالک بھی ہے، یعنی ایک دن آ کے رہے گا جس میں اللہ تبارک تعالیٰ انصاف کریں گے، عدل کا معاملہ کریں گے، اور نیکوکاروں کو اس کی نیکی کا بھرپور بدلہ دیں گے، اور بدکاروں کو اس کی بدی کی بھرپور سزا اللہ تبارک تعالیٰ دیں گے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے جو کہ سب سے پہلے بیان کی گئی ان 3 آیات میں۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ سے ایک قول و قرار ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری بندگی کرتے ہیں،
اور ہم صرف اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی تیرے ہی سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، تیرے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ عبادت در حقیقت خضوع اور تذلل کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ہم اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے لیے خشوع اور خضوع کے ساتھ پوری محبت کے ساتھ اس کی اطاعت اور اس کے احکامات کو بجا لے کر آتے ہیں، یہ ہمارا اقرار ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم صرف تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں، تجھی سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ دعا زبان پر جاری ہو گئی کہ جو دعا انسانیت کی احتیاج ہے، اور انسانیت کو اس بات کی ضرورت اس دور میں تھی جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی تھی، تو بعثت نبوی سے پہلے ایک سلیم الفطرت انسان کی جو ضرورت تھی وہ در حقیقت اس صورت کا اصل موضوع ہے۔ تو لہٰذا اگلے حصے میں، اگلے تیسرے حصے میں انسانیت کی زبان سے اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ دعا جاری فرما دی کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں دکھا سیدھا راستہ، ہمیں چلا سیدھے راستے کی جانب۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، جن پر تو نے عنایت کی ہے۔ غیر المغضوب علیہم، جو کہ مغضوب نہیں ہوئے، جن پر تیرا غضب نازل نہیں ہوا۔ ولا الضالین، اور جو کہ گمراہ نہیں ہوئے، جو کہ سیدھے راستے سے بھٹکے نہیں۔ تو یہ بڑی عظیم صورت ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے در حقیقت دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتایا اور اس بات کو بھی بیان فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت سیدھے راستے کی ہدایت ہے۔ اس صورت کا رواں ترجمہ سن لیتے ہیں۔ کل شکر اور کل ثنا اللہ ہی کے لیے ہے جو کہ تمام جہان والوں کا مالک اور پالن ہار ہے، جو سراسر رحمت ہے اور جس کی شفقت ابدی ہے، جو روز جزا کا مالک ہے۔ اے رب، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت بخش دے، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے عنایت فرمائی ہے، جو نہ مغضوب ہوئے اور نہ راہ سے بھٹکے۔ آمین۔ اس صورت کے آخر میں آمین کہنا مسنون ہے۔ اب آئیے دوسری صورت کی جانب، یعنی سورہ بقرہ۔ اس کا جوڑا سورہ آل عمران ہے، جیسے کہ میں نے تمہیدی گفتگو میں یہ بات عرض کی تھی کہ قرآن حکیم کی اکثر صورتیں جوڑوں جوڑوں کی شکل میں ہیں، یعنی اکثر مضامین دو صورتوں سے مل کر تکمیل پاتا ہے۔ ایک صورت میں اس مضمون کا ایک پہلو بیان کیا جاتا ہے، دوسری صورت میں اس مضمون کے دوسرے پہلو کو اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، اس کا موضوع ہے کہ اس نئے ہدایت کے متعلق بنی اسرائیل یعنی اہل کتاب کا رویہ، یعنی وہ نئی ہدایت جس کی دعا مانگی گئی تھی سورہ فاتحہ میں، اس نئی ہدایت کے متعلق بنی اسرائیل یعنی اہل کتاب کا رویہ، یا اس دور کے دین کے علمبردار یا دین کے کسٹوڈین کا رویہ، اور ان پر اتمام حجت، اور ساتھ ساتھ ذریت ابراہیمی کی ایک دوسری شاخ یعنی بنی اسماعیل میں سے امت مسلمہ کی تاسیس اور ان کے فرائض منصبی کا بیان۔ یہ ان دو صورتوں کا عنوان ہے، ان دو صورتوں کا موضوع ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ فرق صرف یہ کہ سورہ بقرہ میں خطاب اور اتمام حجت واضح طور پر یہود سے کیا گیا ہے، بنی اسرائیل کی ایک شاخ یہود سے، اور بنی اسرائیل کی دوسری شاخ نصارہ پر اتمام حجت اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں کیا۔ تو یہی جوڑے ہونے کا فائدہ ہوتا ہے کہ ایک صورت میں مضمون کے ایک پہلو کو نمایاں کیا جاتا ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے، اور دوسری صورت میں مضمون کے دوسرے پہلو کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ یہ ایک طویل ترین صورت ہے جو کہ 286 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کے مضمون کو سمجھنے کے لیے ہم اس کو کچھ حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ظاہر طور پر تو دو حصے واضح طور پر اس میں نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ 152 آیت پر مشتمل ہے، جس میں خطاب وہی سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کی جانب ہے۔ پھر آیت نمبر 153 سے خطاب کا آغاز موجودہ امت مسلمہ یعنی بنی اسماعیل سے ہوتا ہے، اہل ایمان سے، لہذا یا ایھا الذین آمنوا سے وہاں پر گفتگو کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 153 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ تو یہ پہلا حصہ جو کہ 152 آیات پر مشتمل ہے، اس کو بھی ہم سمجھنے کے اعتبار سے مزید حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ اس کے پہلے 39 آیات 39 آیات تمہیدی نوعیت کے ہیں، اور اس کے بعد پھر آیت نمبر 140 سے پھر براہ راست خطاب کا آغاز ہوتا ہے سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل سے۔ یہ براہ راست خطاب آیت نمبر 123 میں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور پھر آیت نمبر 124 سے تحویلی نوعیت کی گفتگو شروع ہوتی ہے، جس میں اس بات کو بیان کیا جاتا ہے
کہ بنی اسرائیل اب معزول کیے جا رہے ہیں اور علامتی طور پر وہ جو سابقہ قبلہ تھا وہ بھی اب تحویل کیا جا رہا ہے، لہذا تحویل قبلہ کے احکامات بھی اس میں انتہائی تفصیل سے ہمارے سامنے آئیں گے، اور پھر نئی امت کی تاسیس کا اعلان بھی اس حصے میں بیان کیا جاتا ہے، یعنی آیت نمبر 124 سے لے کر پھر 152 تک۔ اس کے اندر پھر آیت آتی کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے نئی امت کی تاسیس کا اعلان کیا۔ آئیے ہم مطالعہ کرتے ہیں پہلی آیت کا کہ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، یعنی اس کو حروف مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم اس کو قطع قطع کر کے پڑھتے ہیں، الف الگ، لام الگ اور میم الگ، اس کو ہم ایک ساتھ ملا کے نہیں پڑھ سکتے کہ علم، بلکہ ہم اس کو قطع قطع کر کے پڑھتے ہیں۔ اس کا اصل مفہوم کیا ہے؟ حتمی طور پر تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز منقول نہیں ہے، یا یوں کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات ہم تک نہیں پہنچی۔ البتہ بعض لوگوں نے اپنے طور پر اس کے کچھ معنی متعین کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس دور میں مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ یہ صورتوں کے وہ نام ہیں جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھے ہیں، یعنی صورتوں کے نام کے بارے میں بھی آپ یہ بات جان لیں کہ جو صورتوں کے نام جس سے کہ یہ صورتیں مشہور ہیں، جیسے یہ سورہ بقرہ، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نام نہیں رکھے، بلکہ بعد کے دور میں لوگوں نے بطور علامت ان صورتوں کو ان ناموں سے پکارنا شروع کیا، یعنی وہ صورت کہ جس کے اندر گائے کا تذکرہ ہے تو لہذا بطور علامت اس صورت کا نام سورہ بقرہ ہو گیا۔ لیکن بعض صورتوں کے نام اللہ تبارک تعالیٰ ہی نے رکھے، جیسے کہ اس صورت کا نام الف لام میم اللہ تبارک تعالیٰ کا دیا ہوا نام ہے، لہذا وہ اس سے پہلے حاضی کو محذوف مانتے ہیں اور پھر وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں الف لام میم، یعنی یہ سورہ الف لام میم ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب، یہ کتاب الہی ہے، ذالک الکتاب یہ کتاب ہے، لا ریب اس میں کوئی شک نہیں، اس کے کتاب الہی میں کوئی شک نہیں، فیہ ہدن اس میں ہدایت ہے، یعنی وہ ہدایت جو کہ بندہ مومن نے سورہ فاتحہ میں مانگی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو لو وہ ہدایت ہم دے دیتے ہیں، وہ ہدایت آ جاتی ہے، وہ ہدایت تمہارے سامنے آ گئی کہ وہ یہ کتاب آ گئی جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے لیے ہدایت کا سامان رکھا ہے جو کہ تمہارے لیے سراسر ہدایت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کو اس پورے کے پورے قرآن کا دباچہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس پورے قرآن کا یہ مقدمہ ہے جس میں در حقیقت ایک نئی ہدایت کی دعا مانگی گئی اور پھر جواب دعا یہ پورا قرآن ہے، اور بالکل آغاز میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کو بیان کر دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب، یہ ہے وہ کتاب جس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، فیہ ہدن میرے بندے نے مجھ سے ہدایت جو مانگی تھی، جو ہدایت طلب کی تھی، تو لو یہ ہدایت میں اسے دے دیتا ہوں کہ اس کے اندر ہدایت ہے۔ پھر ہدن للمتقین، یہ ہدایت در حقیقت ان کے لیے ہے کہ جو کہ ڈرنے والے ہیں، جن کے اندر تقوی کی کچھ بنیادی پونجی موجود ہے، جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، بچ بچ کر رہتے ہیں، یعنی تقوی در حقیقت کہتے ہیں بچنے کی روش کو، اور قرآن حکیم یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں ایسی زندگی گزارے کہ ہم آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں، تو آخرت کی کامیابی اور اللہ تبارک تعالیٰ سے عذاب سے بچنے کی جو روش ہے در حقیقت وہ تقوی کہلاتی ہے۔ تو یہ تقوی کی بنیادی پونجی اگر ہوگی تو پھر یہ کتاب ہدایت بنے گی۔ ویسے تو یہ کتاب ہدی للناس ہے، قرآن حکیم میں اس بات کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ تمام جہان والوں کے لیے ہدایت ہے، تمام انسانیت کے لیے یہ ہدایت ہے، لیکن اس سے ہدایت وہی حاصل کر پائیں گے کہ جن کے اندر کچھ خوف خدا ہوگا، جو کہ بچنا چاہتے ہوں گے، جو کہ بچ کر چلنے کی روش اختیار کرنا چاہتے ہوں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ متقی لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، اس بات پر اصرار نہیں کرتے کہ ہمیں آنکھوں سے ہم جب تک دیکھیں گے نہیں اللہ تبارک تعالیٰ کو نہیں مانیں گے، یا ان حقائق کو نہیں مانیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، بلکہ یہ بن دیکھ کر ماننے والے ہیں۔ یعنی بن دیکھے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بغیر سمجھے بوجھے ایمان لے کر آتے ہیں، بلکہ وہ اپنی عقل اور فطرت کی رہنمائی میں ان حقائق تک پہنچ جاتے ہیں کہ جس کی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ بن دیکھے ایمان لے کر آتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے نماز، اللہ تبارک تعالیٰ سے لو لگانے کا ایک ذریعہ ہے نماز۔ یہ چونکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو اپنے لیے ایک نعمت اور انعام سمجھتے ہیں، اور اس کا وہ خاص طور پر اہتمام کرتے ہیں، اس کو وہ قائم کرتے ہیں۔
اور جو پھر ہم نے ان کو مال میں سے دیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں جو بھی ہم نے ان کو رزق میں سے دیا ہے. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ ایمان لے کر آتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، مانتے ہیں اس کو کہ جو کہ نازل کیا آپ کی طرف، اور وما انزل من قبلک، اور جو کہ آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی یہ لوگ ایمان لے کر آتے ہیں. اور وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر تو یہ لوگ پختہ یقین رکھنے والے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ آخری فلاح پانے والے ہیں، جو کہ آخری کامیابی یعنی آخرت کی اصل کامیابی انہی کو ملنے والی ہے جو کہ ان صفات کے حامل ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو کہ قرآن سے ہدایت حاصل کر لیں گے، قرآن ان کے لیے ہدایت بن جائے گا، اور پھر اس کے بعد آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی فلاح ان کو حاصل ہو جائے گی. اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.